بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج نظم ہے نعت۔ سب سے پہلے نظم نعت کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، پھر اس کے بعد نظم نعت کا خلاصہ، اور لاسٹ میں شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ بک کھولیں گے، پیج نمبر 6 دیکھیں گے بک کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا راستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، ہر موڑ پر چلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ پیج نمبر 7 دیکھیں گے۔ ہر آدمی پہ کھلا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، شعلے بھٹک رہے تھے دنیا میں کفر و شرک کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا۔ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 6 اور اس نعت کا پہلا شعر میں ریڈنگ کرتا ہوں اور مشکل الفاظ کے معنی بتاتا ہوں۔ آپ لیڈ پین سے ہاتھ میں رکھیں گے اور ہائی لائٹر آپ ہاتھ میں رکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے۔ تو نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ پیغام حق اللہ کا پیغام، پیغام حق اللہ کا پیغام، انسانیت انسان ہونا، انسانیت انسان ہونا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، سنوارنے خوبصورت بنانا، سنوارنے خوبصورت بنانا، عقبا دوسری دنیا مراد آخرت کی زندگی، عقبا دوسری دنیا مراد آخرت کی زندگی، بہتر اچھا راز چھپی ہوئی بات، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، نور اجالا، نور اجالا، بزم جہاں مراد دنیا، ہر موڑ پر چلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا، ہدایت سیدھا راستہ دکھانا۔ پیج نمبر 7 دیکھیں گے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، غافل غفلت میں پڑے ہوئے، غافل غفلت میں پڑے ہوئے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شرک کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، کفر و شرک بدی کی قوتیں، کفر و شرک بدی کی قوتیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، ہر سو چاروں طرف، ہر سو چاروں طرف توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا، خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں دیکھیں کچھ الفاظ یہاں پہ، عقبا آخرت، بزم جہاں دنیا، غافل غفلت میں پڑے ہوئے، پیغام حق سچا پیغام، توحید اللہ کو ایک ماننا، ہر سو چاروں طرف شعائیں کرنے۔ تو پیارے بچوں ہماری ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب نعت کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کا نام لکھیں گے نعت، اور شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری۔ تو خلاصے لکھیں گے۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو انسانیت کا راستہ دکھایا اور وہ راز بتایا جس سے ہماری آخرت بہتر ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا لیکن سب سے آخری نبی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بتایا، غافلوں کو جگایا اور انسانوں کو کفر و شرک سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو پیارے بچوں، پھر دوبارہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے لکھیں گے آپ نظم کا نام ہم، اور شاعر کا نام یہاں مصنف کا نام نہیں لکھنا۔ حصہ نثر میں مصنف ہوتا ہے اور حصہ نظم میں شاعر کا نام ہوتا ہے۔ تو معشر رسول نگری، اس کے بعد آپ لکھیں گے خلاصہ۔ اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے، شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا راستہ دکھایا اور وہ راز بتایا جس سے ہماری آخرت بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا لیکن سب سے آخری نبی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بتایا، غافلوں کو جگایا اور انسانوں کو کفر و شرک سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو پیارے بچوں، مشکل الفاظ کے معنی، ریڈنگ اور حمد کا نعت کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ اب میں ان اشعار کی تشریح کرتا ہوں، بند نمبر 1 اور 2 کی۔ آپ توجہ سننا۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا راستہ انسان کو دکھایا۔ پیغام حق، سچی بات، سچا پیغام۔ اس نعت مبارکہ میں شاعر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرنی چاہیے، جن کی بدولت انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ ملا۔ وہ عظیم ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، چنا، اور جس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح کا راستہ دکھایا، اس نبی کی تعریف کرنی چاہیے۔ بند نمبر 2 ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ تو اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے طریقے بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام سے قبل دنیا میں فسق و فجور، بے راہ روی اور قتل و غارت عام تھی۔ قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں برسوں تک چلی رہتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ناراضگی پر اور برسوں تک، سالوں سال تک لڑائی چلی جاتی تھی۔ وہ اپنی طاقت منمانی کا ولولہ کیا کرتے تھے، شور شرابہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو امن سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، تو کہ انسانیت سے محبت کا درس دیا کہ تم اس دنیا میں فانی میں رہو گے تو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے میں نے نظم نعت کی ریڈنگ کیا، اس بعد مشکل الفاظ کی معنی یہاں لکھ بھی دیا اور بک پہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد نظم نعت کا خلاصہ اور لاسٹ میں ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔